حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو. انسان اللہ سے اس وقت ڈرے گا، خوف الہی طاری ہوگا، جب انسان کے اندر معرفت پیدا ہوگی. اور جب انسان کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے تو وہ انسان کمال کی منزل پر پہنچتا ہے. انسان جب تک معرفت نہیں ہوتی اس کے اندر خوف نہیں ہوتا. مثلا ایک انسان اپنے گھر میں رہتا ہو، روز آنا جانا ہو، روز سونا ہو، روز رہنا سہنا ہو، لیکن اسی گھر میں ایک موذی جانور مثلا سانپ بچھو وغیرہ موجود ہو، انسان کو خبر نہ ہو، تو جب تک خبر نہیں ہے تب تک انسان گھر میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے آتا جاتا رہے گا، سوتا رہے گا. اب یہی موذی جانور اگر انسان متوجہ ہو گیا تو اس سے نجات بھی حاصل کر سکتا ہے، اور متوجہ نہیں ہوا، گھر کی کبھی صفائی وفائی کی ہی نہیں، گھر پہ کبھی توجہ دی ہی نہیں، گھر کا کبھی سامان ادھر ادھر کیا ہی نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ موذی جانور اسے نقصان پہنچا دے گا. لیکن جب اسے پتا چل جائے گا کہ گھر میں ایک موذی جانور ہے، مثلا سانپ ہے، تو اب وہ جو گھر میں جا رہا تھا ابھی تک تو بغیر خوف کے جا رہا تھا، بغیر ڈر کے جا رہا تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، گھر میں آ رہا تھا، جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ گھر میں موذی جانور ہے تو اس نے فوراً گھر میں جانا چھوڑ دیا. اب جاتے ہوئے بھی ڈرے گا، ڈرتا ہے انسان. لیکن اس موذی جانور سے نجات کیسے ملے؟ اس کو مارا جائے یا اس کو گھر سے باہر کیا جائے؟ انسان کے اندر خوف الہی پیدا کیسے ہوگا؟ جب انسان گناہوں سے بچے گا. جب انسان گناہوں سے بچے گا تو معرفت پروردگار ہوگی. جب معرفت پروردگار ہوگی تو وہ کوئی بھی کام کرے گا تو ڈرتا ہوا کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو یہ کام اللہ کو برا لگ جائے، اللہ کو اچھا نہ لگے ہمارے اس کام سے. تو میرے عزیزوں، استغفار ضروری ہے.
انسان کے لیے تقوی الہی اگر اختیار کرنا ہے تو توبہ کرنا پڑے گا، انسان کو اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا ہوگا، شرمندہ ہونا ہوگا، اور صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو صادقین نے بھی ہمیں تو تقوی کے سلسلے میں نصیحتیں کی ہیں، بتائے ہیں تقوی کا طریقہ کہ کیسے تقوی آئے گا، کیسے انسان استغفار کرے، کیسے انسان توبہ کرے۔ ابھی استغفار کے سلسلے میں مسجد میں چند باتیں عرض کی تھی، چند باتیں اس وقت عرض کر کے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ خداوند عالم استغفار کے سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب تم میرے بندوں سے اور ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، والدین کی بے حرمتی کر کے، سماج و معاشرے کو ذلیل و رسوا کر کے، فساد کر کے، فتنہ کر کے، کسی بھی اعتبار سے جس نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جرأت پیدا کر لے، اس کے اندر تجربی ہو جائے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، ابھی میں آگے عرض کروں گا کہ کون سے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ کیا زبردستی ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائیں وہ معاف کرے گا؟ زبردستی ہم لوگوں کو پریشان کریں وہ معاف کرے گا اللہ؟ نہیں میرے عزیزوں، جرأت نہیں پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ یہ نہیں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے تو ہم اپنے اندر جرأت پیدا کریں، جو چاہے کرے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، تم مایوس مت ہو۔ اب غفلت میں ابھی تک تم نے گناہ کیے تھے، بھولے میں تم نے گناہ کیے تھے، انجان میں گناہ کیے تھے، نادانی میں تم نے گناہ کیے تھے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، میں تمہیں فرصت دے رہا ہوں، تم توبہ کر لو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور توبہ کون سی توبہ؟ اس کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ نصوح ہونے چاہیے، کہ پھر اس کے بعد معصوم سے سوال کیا گیا، امام سے سوال کیا گیا، مولا توبہ نصوح کا کیا مطلب؟ کہ توبہ نصوح توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد انسان گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ اگر توبہ کر لیا ہے تو اب اس گناہ کو نہیں کرنا ہے، پکا ارادہ انسان کر لے۔ سب آتے جو محمد والے اچھا، اللہ توبہ بھی ایک مدت تک سنتا ہے، یعنی کہ انسان کا دم نکل رہا ہو اور اب جو معلوم ہو گیا کہ اب بس کاندھے ٹوٹنے والے ہیں، ابھی تک تو میں اپنے پیروں سے چل رہا تھا، اب دوسرے ہمیں اٹھائیں گے، تو اس وقت توبہ کرنے لگے، تو اس وقت کی توبہ کام آنے والی نہیں ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوا السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، توبہ نہیں ہے نا، جو برائیوں کو انجام دیتے چلے آئے ہیں اور جس وقت ان کے پاس، ان کے سامنے موت آ گئی، اس وقت وہ توبہ کریں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ توبہ نہیں ہے۔ قال انی تبت الآن، اب یہ بندہ جب موت کو دیکھ رہا ہے، فرشتے کو دیکھ رہا ہے، بس روح قبض کرنے آیا گیا، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، اب تک میں نے جو گناہ کیے تھے اس کے، یہ توبہ نہیں ہے، اس وقت کی توبہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، ان کی بھی توبہ نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے دردناک
عذاب کو اللہ نے آمادہ کر رکھا ہے، بچھا رکھا ہے دسترخوان عذاب کا، آؤ اسے چکھو، ہے نا۔ کفر کی حالت میں یا موت کی حالت میں اگر کوئی انسان توبہ کرے تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ وقت سے پہلے کرنا چاہیے۔ توبہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے توبہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو برائیوں کو ناسمجھی میں انجانے میں انجام دیتے ہیں، جان بوجھ کے گالی دینے والوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، لفظ گالی نکل گیا تو میں عرض کرتا چلوں کہ گالی، امام فرماتے ہیں کہ گالی دینے والا انسان آمادہ ہے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ جو انسان گالی دیتا ہے گویا کہ وہ آمادہ ہے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ کتنی بدنصیبی ہے انسان کے لیے کہ ایک گالی دے کر وہ پروردگار سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ گالی کتنی بری چیز ہے، رحمت سے مایوس، رحمت خدا اس کے شامل حال نہیں ہوگی، اس کی عمر میں کمی ہوگی، تمام نقصانات ہیں گالی دینے کے۔ تو انما التوبہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو برائیوں کو انجانے میں انجام دیتے ہیں، جہالت میں نہیں جانتے ہیں انجام دے رہے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، اور جیسے ہی متوجہ ہوتے ہیں، یہ جو ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے یہ بڑا گناہ تھا، یہ جو روزہ نہیں رکھا بڑا گناہ تھا، یہ والدین کو جو ہم نے پریشان کیا یہ بڑا گناہ تھا، یہ جو سماج کو ہم نے پریشان کیا بڑا گناہ تھا، یہ لوگوں کو جو اذیتیں پہنچائی ہیں، لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، نیندیں خراب کر دی ہیں، بلا وجہ الو کی طرح رات بھر جاگ جاگ کر جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے، جب انسان متوجہ ہو جائے کہ میں اب تک برائیاں کر رہا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی متوجہ ہو جائے فوراً پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پہ، میں نے بہت غلط کیا، میں نے لوگوں کو پریشان کیا، اذیتیں دی، تو یہ توبہ ہے، اس توبہ کو توبہ کہا جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہ ابھی وقت گزرنے دو، نماز 2-4-10 سال اور گزرنے دو، تھوڑا داڑھی وغیرہ سفید ہو جائے تب نماز پڑھیں گے، تھوڑا اور بزرگی آ جائے، بچے سیٹ ہو جائے، ہمیں فرصت مل جائے، نماز کو اپنی فرصت، ہمیں فرصت مل جائے تب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تھوڑا اور وقت گزر جائے نہیں، ٹائم سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اور خدا بندے عالم توبہ سے خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ شب جمعہ مخصوص ہے توبہ استغفار کے لیے، جب نوجوان توبہ کرتے ہیں تو سمندر کی مچھلیاں ان کے ساتھ ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کتنا اہم مقام ہے توبہ کا، اور خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جب جوانی میں توبہ کرنا بہت سخت منزل ہے، سمجھ لیجیے ایک طرح سے کہ انسان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی رہنمائیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے پروردگار کے لیے، بڑی سخت منزل ہے یہ۔ اگر انسان اس پہ قابو پا لے تو کامیاب انسان ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ یفرح بتوبۃ عبد المومن، اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اذا تابا، جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ کما یفرح احدکم بالرحلۃ اذا وجدها، جس طریقے سے تمہارے درمیان سے تمہارے میں سے کوئی ایک گم ہو جاتا ہے اور اسے جب پا لیتے ہو تو تم خوش ہوتے ہو، اسی طریقے سے پروردگار تمہاری توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کتنا مقام ہے توبہ کا پروردگار کی نگاہ میں۔ توبہ گناہوں کی دوا ہے، ہر چیز کی دوا ہوتی ہے توبہ، گناہوں کی دوا ہے، جیسے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاعٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار،
گناہوں کی دوا توبہ ہے، توبہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، گناہوں کی دوا توبہ ہے، استغفار ہے۔ اب انسان گناہ، سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا ہوگا یہ جو میرے اندر جھوٹ، یہ جو میرے اندر غیبت، یہ جو میرے اندر دنیا بھر کی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، آ گئی ہیں، یہ آئی کہاں سے ہیں؟ پہلے اسے تلاش کرنا ہوگا۔ علاج اگر انسان کو اپنا کرنا ہے، ایک انسان جب ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے علاج کرنے کے لیے تو ڈاکٹر سب سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے، آزمائش کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ تمہیں یہ مرض ہے، اور جب یہ مرض بتا دیتا ہے کہ یہ مرض ہے، اس کے بعد دوا بتاتا ہے، دوا کہ یہ دوا ہے، یہ دوا کھاؤ تو اس مرض میں تمہارے لیے صحت ملے گی، تمہیں صحت و سلامتی ملے گی جب دوا کھاؤ گے۔ اب انسان اگر دوا نہ کھائے تو صحت ملے گی، سلامتی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو یہ استغفار دوا ہے۔ اب اس دوا کو انسان کھانے سے پہلے یہ دیکھے ہمارے اندر مرض کیا ہے، ٹیسٹ کرے اپنا، دیکھے مرض کیا ہے۔ مثلا جھوٹ کا مرض ہے، تو یہ جھوٹ آیا کہاں سے؟ یہ آیا کہاں سے؟ کیا ماں گھر میں جھوٹ بولتی ہے، یا بھائی گھر میں جھوٹ بولتا ہے، یا باپ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی عزیز جھوٹ بولتا ہے، یا ہمارا معاشرہ جھوٹا ہے، یا جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ جب مرض پتا چل گیا ہمیں کہ یہ جھوٹے ہیں تو ان سے بچو، پرہیز کرو۔ جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بتاتا ہے، ان سے بچو، اور اس کے بعد دوا دیتا ہے کہ دوا کھاؤ، تم اس بیماری سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اللہ نے کہا تمہیں پتا چل گیا تمہارا مرض، جو جھوٹ بولتے ہو، یہ آیا جو ہے، یہ آیا ہے ماں کی طرف سے، یہ آیا ہے بھائی کی طرف سے، یہ آیا ہے باپ کی طرف سے، یہ آیا ہے معاشرے کی طرف سے، یہ آیا ہے سماج کی طرف سے، یہ آیا ہے برے لوگوں کی طرف سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جب یہ مرض تمہارے اندر آ گیا ہے تو تم دوری اختیار کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد استغفار کے ذریعے تم اپنا علاج کرو۔ صلوات بھیجے محمد وعلی استغفار کے ذریعے اپنا علاج کرو۔ استغفار دوا ہے انسانوں کے گناہوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد زرارہ سے روایت ہے چھٹے امام سے، ان زرارہ قال سمعت ابا عبداللہ، میں نے چھٹے امام سے سنا، یقول فرماتے، ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اجلا من غدوۃ، یہ بھی اللہ کی رحمانیت ہے، اجلا من غدوۃ الی اللیل، اللہ صبح سے رات تک اسے ٹال دیتا ہے۔ فرشتے لکھتے نہیں ہیں اس گناہ کو، صبح سے رات تک، دن سے رات تک فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، اور جب یہ بندہ اس درمیان استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لم یکتب علیہ، تو یہ ملائکہ اس کے گناہوں کو نہیں لکھتے ہیں۔ کتنا رحیم ہے پروردگار، جزا کتنی جلدی دیتا ہے، اور کتنی جلدی ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے، کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات دعا کمنٹ میں فرماتے، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو تو نے چھپا رکھے ہیں، اور کتنی ایسی اچھائیاں ہیں جس کا میں اہل بھی نہیں ہوں، اور تو نے اس کو معروف کر دیا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا پروردگار؟ پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا رہا ہے، بندے کے عیبوں کو چھپا رہا ہے، اور اس کے اندر جو اچھائی نہیں ہے، اچھائی بنا کے عام کر رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم پروردگار کے بندے ہیں، ہم اس کے بندوں کی کتنی برائیاں بیان کرتے پھرتے ہیں، کتنا دور ہے پروردگار سے ہم۔ اللہ تو بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے اور اس کے سلسلے میں اچھائیاں بیان کرتا ہے، اور ہم اس کی برائیوں کو بیان کرتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں، ابی الصباح الکنانی سے یہ روایت ہے، قال سألت ابا عبداللہ، میں نے سوال کیا چھٹے امام سے، ان قول اللہ عز وجل، پروردگار کے اس قول کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان
तौबा नसूहा करो परवरदिगार की बारगाह में। जब भी तौबा करो तो तौबा नसूहा करो। इसका क्या मतलब है? मैंने सवाल किया इमाम से, रावी कहता है मैंने इमाम से, छठे इमाम से सवाल किया कि इसका मतलब क्या है? काला यतूबुल अब्दु मिनज़्ज़म्बि सुम्मा ला यऊदु फीहि, बंदा गुनाहों से ऐसा तौबा करे कि दोबारा उस गुनाह की जुर्रत ना करे, दोबारा उस गुनाह की तरफ मायल ना हो। ये है तौबा मेरे अजीजों। ये नहीं कि तौबा नमाज में गए, नमाज पढ़ने के लिए दो चार हाथ गाल पे मार लिए और कान पकड़ लिया और गला पकड़ लिया और इससे तौबा हो गई। नहीं, इंसान पशेमान हो, शर्मिंदा हो। और नौजवानों के सिलसिले में रसूल फरमाते हैं अत-तौबतु हसनतुन लाकिन्नहा फिश-शबाब अहसन। तौबा अच्छी चीज है, लेकिन नौजवान जो तौबा करते हैं एहसन, बहुत अच्छा है नौजवानों का तौबा करना। हुजूर फरमाते हैं नौजवानों के लिए तौबा करना बहुत अच्छा है। तो मेरे अजीजों, ये शब जुमा है, इस शब जुमा का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये तो तौबा इस्तिग़फ़ार की शब है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को तौबा करना चाहिए। अबू हमज़ा समाली इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सहाबी है, चौथे इमाम के अबू हमज़ा समाली। ये एक आदमी का वाक़या इमाम से नक़ल करते, इमाम ने इनसे फरमाया, फिर ये फरमाते हैं। अरबी में पुरानी था इसलिए नहीं लिखा है। इमाम से ये नक़ल करते हैं कि एक शख्स अपने अहल-व-अयाल के साथ सफ़र पे निकला, समंदर के करीब पहुंचा, कश्ती में सवार हुआ। तो कश्ती जब वसत में पहुंची तो टूट गई कश्ती। जो सब सवार थे सबके सब हलाक हो गए, लेकिन इसकी ज़ौजा जो थी उसने एक लकड़ी के एक टुकड़े, एक तख्ते का सहारा लेकर अपने आप को बचा लिया। वो दरिया के किनारे आ गई। जब एक जजीरे पर पहुंची, जाके बैठ गई तो क्या देखा कि वहाँ एक इंसान है। और वो इंसान, उसकी सिफत इमाम ने बताई कि वो गुनहगार इंसान, राहज़न इंसान, चोरी करने वाला इंसान, हर तरह की उसके अंदर बुराइयां। वो इंसान वहाँ बैठा हुआ था, ये जाके किनारे बैठ जाती है। उसके बाद ये इंसान जब मुतवज्जो होता है तो इससे पूछता है कि तुम जिन हो या इंस हो, इंसानों में से हो या जिन्नातों में से हो। तो इसने बताया कि मैं इंसान हूँ, जिन्नात नहीं हूँ। अब ये चूंकि गलत था इंसान, गलत इरादे से ये आगे बढ़ा, औरत के बाजू में बैठ गया। इसने चाहा कि तजावुज़ करे, हुदूद शरई को पार करे, लेकिन औरत ने चूंकि बाइफ़्फ़त औरत थी। जब इंसान अपने अंदर इफ़्फ़त पैदा कर लेता है तो कितना भी तूफान आए इंसान अपने आप को बचा लेगा, चाहे वो गुनाहों का तूफान हो या किसी भी तरह से। इंसान अगर बाइफ़्फ़त हो जाए, अपने अंदर इफ़्फ़त पैदा कर ले, पाकीज़गी, पाकदामनी पैदा कर ले, तो ये बाइफ़्फ़त औरत थी। जैसे ये गलत नीयत से इसके करीब पहुंचा, बस एक मरतबा हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके, आसमान की तरफ निगाह करके इस इंसान से कहती है, जब इसने ये देखा कि ये डर रही है, ये खौफ खा रही है, मुस्तरिब है, परेशान हाल है, इसकी हालत गैर है, और इसने अपने हाथों को उठा लिया है आसमान की तरफ, और आसमान की तरफ हाथों को उठा के ये कहती है कि मुझे खौफ है अपने परवरदिगार से, तू ये काम करने का इरादा रखता है, मुझे डर है मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। इंसान की इस्लाह के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है नसीहतों की, इस्लाह करने के लिए एक जुमला काफी होता है। अक्सर मैंने अर्ज किया, एक जुमला काफी है, एक आयत काफी है इंसान अपनी इस्लाह करना चाहे। तो इसने जब ये देखा कि इसने हाथों को उठा लिया, इसके अंदर जो इफ़्फ़त है, इसने जिस दर्द भरे अंदाज में कहा, ये मुनक़लिब हो गया, ये पलट गया इरादे से, और उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना हो गया, छोड़ दिया इसको। घर की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में एक राहिब से मुलाकात हो गई। गर्मी की शिद्दत थी, तेज धूप। राहिब से मुलाकात हुई, राहिब ने कहा कि तुम मोमिन दिखाई दे रहे हो, मोमिन लगते हो, परवरदिगार से दुआ करो कि अल्लाह हमारे सरों पर साया कर दे, बादल का साया कर दे, बड़ी शदीद गर्मी है, तुम मोमिन लगते हो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। इस गुनहगार इंसान ने कहा
کہ نہیں میرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے جو میں پروردگار کے سامنا کروں، اس سے دعا کروں، میرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. تو اس راہب نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اندر اگر کوئی خوبی نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو میں دعا کرتا ہوں تم صرف آمین کہہ دینا، تم صرف آمین کہہ دینا. راہب نے دعا کی، اس نے آمین کیا. جیسے ہی آمین کہا آسمان سے بادل کی شکل میں سایہ آیا، دونوں کے سر پہ سایہ آ گیا. راستہ چلتے رہے. اب وہ منزل آئی کہ جہاں ایک راستہ اس کے لیے الگ ہے، دوسرا راستہ اس کے لیے الگ ہے. اب جیسے ہی یہ گنہگار انسان ادھر کی طرف بڑھا، بس ایک مرتبہ بادل اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا، اس کے ساتھ ساتھ جانے لگا. بس راہب کہتا ہے یہ جو اللہ نے دعا کو سنا ہے وہ میری دعا کو نہیں سنا ہے، تمہاری آمین کو سنا ہے. یعنی انسان اگر پروردگار کی بارگاہ میں پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پروردگار اب تک میں گنہگار تھا لیکن تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یقیناً رحمت پروردگار اس کے شامل حال ہو جائے. پھر وہ جو چاہے گا پروردگار اسے عطا کرے گا. توبہ کی یہ اہمیت ہے، توبہ کی یہ منزل ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. شعوانہ ایک عورت ہے، یہ بصرے کی رہنے والی، مشہور زمانہ بد کرداری میں. توبہ کی انسان کی اصلاح کے لیے یا ایک جملہ یا قرآن کی ایک آیت کافی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا اس عورت کا ایک جملہ اس کی زندگی بنا دی. ادھر یہ شعوانہ، اس کی توبہ. مشہور زمانہ، کوئی بری محفل ہوتی ہی نہیں تھی جب تک یہ شرکت نہ کر لے. اور اتنی مال و دولت والی ہو گئی ہے اس کام کی وجہ سے کہ اس نے اپنے گھر میں کنیزیں رکھ لی، غلام رکھ لیے، نوکر رکھ لیے، بہترین گھر ہو گیا. اور اس کے بعد ایک دن اپنی کنیزوں کے ساتھ یہ کوچے سے ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ ایک گھر سے آواز آنا شروع ہوئی. تو اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا جاؤ دیکھو گھر میں کیا خبر ہے، کیسی آواز آ رہی ہے. جب وہ گئی تو واپس نہیں آئی. دوسرے کو بھیجا، دوسری گئی وہ بھی واپس نہیں آئی. تیسری کو بھیجا. اب جب تیسری جا کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، وہ دونوں بیٹھ کر ایک واعظ کر رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے. وہ دونوں بیٹھ کے نصیحتیں سن رہی ہیں. یہ دیکھ کر منظر باہر آئی اور آنے کے بعد کہی یہ جو اندر سے تمہارے کانوں میں آواز آئی ہے وہ گنہگار لوگ رو رہے ہیں، ان کی آوازیں ہیں. اس لیے کہ ایک واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، جہنم کو یاد دلا رہا ہے، اللہ کے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہے، اس لیے سب رو رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی اندر چل کے دیکھتی ہوں، میں بھی چلوں گی. اب یہ اندر جیسے ہی داخل ہوتی ہے بس وہ واعظ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا اور ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم مہیا کی ہے. اس نے اس آیت کو سنو، وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تُغَيُّظًا وَزَفِيرًا. اور جب آتش جہنم دور سے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی وجہ سے اس کی آواز کو سن کے منقلب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. جہنم کی کے اندر سے جو لوگ گنہگار لوگ آوازیں دیتے ہیں اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعْوَا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دعائی کریں گے، پروردگار تو مجھے موت دے دے. جب زنجیروں میں، عذاب کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا ان گنہگاروں کو تو یہ دعائی دیں گے، پروردگار تو مجھے موت دے دے. جب عذاب نازل ہوگا اس کے بعد اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو، متعدد موتوں کو پکارو. اس لیے کہ جہنم میں جب عذاب ہوگا زندہ کیا جائے گا، عذاب ہوگا، مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے نیکیاں بھی انسان کی اضافہ ہوگی.
اضافے ہوتی رہے گی. مثلا جیسے بعض کھیتیاں بعض فصلیں ہیں کاٹیے پھر رک جائے گی, کاٹیے پھر رک جائے گی. اسی طریقے سے انسان کی نیکیاں بڑھتی رہے گی, اضافہ ہوتا رہے گا نیکیوں میں. اسی طریقے سے عذاب بھی, موت میں موت عذاب ہوگا. اور اس کے بعد جب اس نے یہ سنا اور سننے کے بعد ان آیتوں کو سنا واعظ کی, تو اس نے فوراً اس واعظ سے کہا یہ بتاؤ کیا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس واعظ کو نہیں معلوم تھا یہ ہے کون, یہ عورت کون ہے. اس نے واعظ سے کہا کیا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو واعظ نے اسے دیکھا, کہا ہاں اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ حتی شاوانہ جیسی بدکردار عورت کی بھی توبہ کو قبول کر لے گا. اس نے یہ سنا, سننے کے بعد کہا میں کوئی اور نہیں ہوں, میں ہی شاوانہ ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. تو اس واعظ نے واعظ کیا, نصیحتیں کی, اس نے توبہ کی. اور توبہ کرنے کے بعد اس کی حالت یہ ہوئی, اس کے اندر تغییر ایسا ہوا, بدلاؤ ایسا ہوا, تبدیلی ایسی ہوئی کہ یہ اب عبادت میں اتنی مصروف ہو گئی ہے, مشغول ہو گئی ہے کہ یہ تھوڑی لاغر ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, عشق پروردگار حاصل ہو گیا ہے. اب اس نے اب تک جو گناہ کیے تھے اس گناہوں کی توبہ کرتے کرتے اتنی کمزور ہو گئی ہے. اب حالت یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس سے واعظ و نصیحت لینے آ رہے ہیں, واعظ و نصیحت لینے آ رہے ہیں, اور یہ گریا کر رہی. لوگ اس کی واعظ و نصیحت کو سن کے روتے ہیں, گریا کرتے ہیں. یہ بھی روتی ہے. کسی نے سوال کیا تو اتنا روتی ہے, اتنا گریا کرتی ہے, تیری آنکھ کمزور ہو جائے گی, تو اندھی ہو جائے گی. بس ایک جملہ اس نے کہا, دنیا میں اندھا ہو جانا بہتر ہے قیامت میں اندھا ہونے سے. صلوات بھیجے محمد وآلہ لہذا انسان کو جو بھی عمل انجام دے انسان, اس کی نگاہ میں پروردگار کی عظمت, اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال سے, ہمارے کردار سے ہمارا وقت کا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر گریا کرے. نہیں, ہم چاہنے والے ہیں, رلانے والے تو یزیدی تھے. ہمیں اپنے کردار سے امام کو نہیں رلانا چاہیے. امام فرماتے ہیں میرا بابا میرے جد وہ ہیں کہ جنہیں رلا رلا کے زندہ. ہاں امام حسین کی عظمت, امام حسین علیہ مقام کا مقام, ولادت ہوئی تو نانا کی آغوش, حسین کا جسم نانا کی آغوش میں, حسین کا سر ماں کے زانوں پہ, نانا کے زانوں پہ, بابا کے زانوں پہ. کتنی عظمت ہے. یہی حسین ہے کہ نانا ناقہ بنتے ہیں, حسین سواری بنتے ہیں. حسین نانا کی پشت پہ سوار ہے. کبھی رسول نماز پڑھتے ہیں تو حسین نانا کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں. یہی حسین ہے کہ رسول خطبہ دیتے ہیں, حسین کا پیر الجھ جاتا ہے ہوا میں, رسول خطبے کو منتقل کر کے آغوش میں اٹھا لیتے ہیں. میرے عزیزو یہی حسین جس کی اتنی عظمت, جس کا اتنا مقام, اسی حسین کا جسم, اسی حسین کا لاشا زمین کربلا میں 3 دنوں تک بے جوہر و کفن پڑا رہا. آزادارو جس سر کی یہ عظمت تھی کہ رسول اپنے زانوں پہ رکھتے تھے, ماں اپنی آغوش میں اٹھاتی تھی, یہی سر ظالموں نے روکے نیزہ پہ سوار کیا, کشا کشا پھلایا گیا. آزادارو یہ وہ جسم ہے جو رسول کے سینے سے ٹچ ہوتا تھا, رسول کے سینے سے بس ہوتا تھا. یہی جسم کربلا کا میدان ہے. حسین زین سے زمین پہ آ چکے, بس ایک مرتبہ شبر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہوتا ہے. حسین نے شبر کی طرف دیکھا, ایک جملہ کہا, میرے نانا نے صحیح کہا تھا کہ میرا قاتل ایسا ہوگا. بس یہ سن کر شبر نے حسین کو پلٹ دیا. بس پشت جس گناہ کو حسین, جس حسین کے
اکٹھے کا نشان ہے. یہ کیسا نشان ہے؟ معصوم فرماتے ہیں میرا بابا رات کے اندھیرے میں، غربا میں، فقراء میں، مساکینوں میں روٹی اپنی پشت پر لاد کے تقسیم کیا کرتا تھا. ارے جو حسین اتنا رحم ہے دل، اسی حسین کو کربلا میں بے رحمی سے ذبح کیا. اللہ تعالیٰ قوم صالح سیاد